دنیا بھر میں جو ٹورزم ہے وہ آپ کی جی ڈی پی میں بڑی زبردست طریقے سے اضافہ کر سکتا ہے اور بہت سارے ملک اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. سری لنکا میں جب ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیفالٹ کر گئے تھے تب اس کے باوجود بھی وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ سیاحوں کا آنا جانا لگا رہا. تو ان کی سیاحت بڑی اسٹرانگ ہے اور بڑی بیک بون سمجھی جاتی ہے کسی بھی ملک کو معیشت کو سپورٹ کرنے کے لیے. پاکستان میں بھی جیسے کہ میں پہلے بھی بتا دی تھی بہت خوبصورتی ہے. ناردرن ایریاز چلے جائیں, دیگر علاقوں میں پاکستان کے چلے جائیں, سو وہاں پر کیا سہولیات ہیں اس کے لیے اب باقاعدہ تمام تر کوششیں کی جا رہی ہے. ایک ٹریننگ پروگرام کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے جس کا سینٹر بنایا جائے گا. فرسٹ ٹائم ایور فیسلٹی ہوگی پورٹرز کے لیے اور جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کے لیے. تو وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, ایک بار پھر ہمارے ساتھ. وسیع شاہ صاحب ظاہر اس پہ ڈیٹیل میں روشنی ڈالیں کہ جو ٹریننگ پروگرام ہے اس میں کیا ہوگا, کیا سہولیات ہوں گی خاص طور پہ جو پورٹر ہوتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس نہ وہ اکوپمنٹ ہوتے ہیں, نہ ان کے جو گیئر ہوتے ہیں, نہ وہ کٹ ہوتی ہے پراپر طریقے سے, ان کے پاس سامان بھی نہیں ہوتا. سو ان کے لیے کیا فیسلٹیز ہوں گی؟ صدف اگین میں آپ کو بہت مبارکباد دوں گا, آپ کی اس ریسرچ ٹیم کو بھی, آپ کو بھی. بڑی عمدہ آپ نے باتیں کی ہیں. جب ہمارے سامنے بھی یہ سب باتیں آئیں تو مجھے یہی لگا کہ انہی ساری چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پورے میکانزم کے اندر جو بھی ہم اس 2-3 مہینے میں کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے میں آپ کی ٹیم کو بھیج بھی دوں گا. ایک ہم نے سمری بنائی, سب سے پہلے یہاں ہم نے میٹنگز کی, پھر میں اسکردو چلا گیا, جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو آن بورڈ لیا تاکہ تمام کے تمام جو ہے ایک ڈیموکریٹک وے میں ان کی رائے جو ہے اس کے اندر آ جائے اور پھر ہم آگے بڑھ سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ پورٹرز کے لیے اس سے پہلے انشورنس کا کوئی انتظام نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ محمد علی ستپارہ صاحب ہوں یا محمد حسن صاحب ہوں, ان میں سے کسی کی فیملی کو بھی جو میرے پاس معلومات ہیں انشورنس کی کہ اس میں کوئی یعنی کہ پیسہ جو ہے وہ نہیں مل سکا. انسانی جان کا تو کوئی متبادل ہوتا ہی نہیں ہے, مگر کوئی حادثے کی صورت میں جب آپ مالی حوالے سے کوئی بھی جو ان کا حق ہے وہ آپ ان تک دے دیں تو کچھ جو ریلیف جو ہے وہ ضرور جو فیملی ہوتی ہے وہ ان کو مل جاتا ہے. تو میں نے تو خیر 50 لاکھ کی انشورنس جو ہے وہ سجیسٹ کی تھی, مگر جو ابھی تک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے وہ 30 لاکھ کا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی پورٹر کو نقصان ہوتا ہے اور اس صورت میں کہ اگر پورٹر کو پراپر لباس جو ہے مہیا نہیں کیا جائے گا تو وہ جو ادارہ اس کو لے کے جا رہا ہوگا یہ اس کی ذمہ داری ہوگی. اگر پورٹر کا انتقال ہوتا ہے اور پراپر لباس نہیں ہے اس کا تو پھر ادارے کی ذمہ داری جو ہے جو ٹور آپریٹر ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور باقاعدہ اس کے اندر میں نے یہ کہا ہے کہ جی لاء کے اندر یہ ڈالا جائے کہ اس کو باقاعدہ وہ سزا کا یعنی کہ اس کے اوپر آپ قانونی کارروائی جو اس کے خلاف کریں اور اس کے علاوہ جو انشورنس جو ہے وہ بھی کریں, اور اس کے علاوہ بھی ان کی فیملی کو اگر آپ نے پورا لباس ان کو مہیا نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی جو ہونی چاہیے. یہ بھی پورٹرز کی ہماری جانیں بچانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو ایکسلنس جو سینٹر ہے, جو ٹریننگ سینٹر ہے, یہ اس کے کریکولم کا, یہ اس کے سسٹم کا حصہ ہے. اور دوسرے یہ ایک چیز ہم نے کی, دوسری جو آپ بات کرنی تھی اس کے فائدے کیا ہوں گے. دیکھیے اس وقت جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے وہ تقریباً 11,000 کی رائلٹی, $11,000 کی پر کلائمر رائلٹی چارج کرتا ہے. ہم 1,500 کی رائلٹی چارج کرتے ہیں K2 کی. آپ اندازہ کیجئے 11,000 کہاں 1,500 کہاں, جبکہ K2 جو ہے اس کا سائز تھوڑا سا یعنی کہ وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے دنیا میں, مگر خوبصورتی کے حوالے سے اور اپنی جو اس کے اندر جو پیچیدگی ہے سر کرنے کے حوالے سے جو رومانس K2 سے وابستہ ہے وہ ایوریسٹ سے وابستہ نہیں ہے. تو یہ ٹریننگ سینٹر جو ہے جب اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے, جب سرٹیفائیڈ قسم کے پورٹر جو ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے تو دنیا کا اعتماد بڑھے گا. جب اعتماد بڑھے گا تو آپ اپنی رائلٹی جو ہے وہ بھی بہتر کلیم کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہم نے رائلٹی سجیسٹ کیا جی سجیسٹ کیا وہ بتا دیں آپ. جی ہم نے کہا ہے, جی ہم نے اس کے اوپر بھی اگین پوری ریسرچ کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر $11,000 جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ نیپالیز جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں اور لیتے ہیں ایک کلائمر سے, تو ہمیں کم از کم بھی 5,000 تک کی رائلٹی جو ہے وہ لینی چاہیے. اور اگین یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں پہ اسکردو میں گیا, جتنے اس شعبے سے جڑے لوگ ہیں ان سب کا خیال ہے کہ کم از کم 5,000 کی رائلٹی جو ہے $5,000 کی, تو جس سے اربوں روپے کا زر مبادلہ جو ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو حاصل ہوگا. ایک چیز اور جو ہم اکثر بیشتر کلائمبرز جب کبھی ہمارے اسٹوڈیوز میں آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں وہ مینشن کرتے ہیں کہ جی اب ہیومن بیسڈ گندگی وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں جی ماحولیاتی آلودگی ہے اور کس طریقے سے لوگ وہاں پر کچرا پھینکتے ہیں, صفائی نہیں کرتے. 10 دن کا قیام کسی کیمپ میں ہے تو وہاں پر بھی کچرا ہوتا ہے.
اس کے لیے کیا انتظام کیے جائیں؟ وہ بڑا ہرڈل کریٹ کرتا ہے وہاں پر کلائمبرز کے لیے. بڑی عمدہ بات ہے آپ کی. دیکھیے یہ جو جب آپ یہ رائلٹی کو بہتر کریں گے تو آپ کے جو ٹور آپریٹرز ہیں، جو ایکسپیڈیشنز آتے ہیں، ان کا معیار بھی بہتر ہوگا. جسے کہتے ہیں نا کہ زیادہ سکلڈ لوگ، زیادہ سیزنڈ لوگ، زیادہ سنجیدہ جو کوہ پیما جو ہے جب وہ آئیں گے تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ لازمی بات ہے کہ ان کو چونکہ اس سارے شعبے کا اندازہ ہوگا. صرف یہ نہیں ہوگا کہ بھی ہم آئیں اور ہم نے K2 کو دیکھنا ہے اور آپ نے $1500 دیے اور آپ آ گئے. خیر $1500 تو ہمیں دیتے ہیں نیپالیز، تو اسی K2 کو آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ $1 لاکھ میں سیل ہوتی ہے. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ٹریننگ سینٹر کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہی جو نیپالیز جو K2 کے $1 لاکھ تقریباً $3 کروڑ جو ہے وہ ایک کلائمر سے لیا جاتا ہے، اور پاکستانیوں کو اس میں سے جو حصہ آتا ہے وہ ہارڈلی کو $8-10 ہزار آتا ہے. تو اس کا یہ بھی ڈفرنس جو ہے یہ بھی کم ہوگا. اس ٹریننگ سینٹر سے یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہم خود اپنی K2 کو جو ہے وہ مارکیٹ کر سکیں گے، اور جو بے شمار پیسہ جو ہے K2 آپ کا ہے مگر اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو منافع ہے وہ دیگر ممالک لے جاتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں کو حاصل ہوگا. یہ بھی اس ٹریننگ سینٹر کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے سیاحت، اور ظاہر ہے اگر یہ پروگرام اور جو رائلٹی کی بات کر رہے ہیں اگر یہ ہو جائے تو بہت کچھ بہتری آ سکتی ہے.